والحامدين والحمد لله رب العالمين. ممبر پر جلوہ فروز نورانی علماء کرام کی جماعت اور آپ تمامی جنتی حضرات بھائیوں، رشتے کی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، بڑی مبارکباد ہو اس کمیٹی کے لوگ، بڑا احسان عظیم ہے اس پروردگار کا جو ان نوجوان بچوں کے اندر مولا علی کا جوش پیدا فرمایا، جن نوجوان حضرات میں امام حسین کی محبت پیدا فرما دیا، جن نوجوانوں میں عشق رسول کی چاشنی کو جاگرت کر دیا. بڑا احسان عظیم ہے اس پروردگار کا، اور بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس کمیٹی نوجوان بچوں کے سرپرست ہیں. اور میری مراد سامنے حضرات بیٹھے ہیں بزرگ، آپ سب جانتے ہیں ان کے سرپرست کون ہیں. جب سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے، تربیت دینے والا اعلیٰ ہوتا ہے، تو تعلیم پانے والا بھی اعلیٰ ہوتا ہے. حضرات، میں کوئی لمبا اور بڑا خطیب اور مقرر تو نہیں ہوں، تو ایک چھوٹے گاؤں کا ایک چھوٹا سا امام، اور جمعے جمعوں کو اپنے مقتدیوں کو کچھ سنا دیتا ہوں، لیکن آپ حضرات کی محبتیں آپ کے دیار تک کھینچ کر لیا ہے. حضرات، قاری اختر صاحب نے اور ہمارے قاری سبیل صاحب نے منقبت کے شعر پڑھے تھے. اگر اجازت ہو دو شعر میں بھی آپ کو سنا دوں. درود پاک میں اللہم صلی اللہ. ایک بار اور رسول اور آل رسول کو درود پاک میں اللہم صلی اللہ. ہمیں پھر کربلا کی خونی منظر یاد آتے ہیں، ہمیں پھر کربلا کی خونی منظر یاد آتے جاتی ہے جب آنکھیں 72 یاد آتے ہیں. چھلک جاتی ہے جب آنکھیں 72 یاد آتے ہیں. چھلک جاتی ہے جب آنکھیں 72 یاد آتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ لوگ نذرانہ لے کر آئے، بیٹھ کر سنیں، میرے لیے یہ بہت بڑا نذرانہ. آپ لوگ بیٹھ جائیں. بھلا چھلک جاتی ہے جب آنکھیں 72 یاد آتے ہیں، 72 یاد آتے ہیں. خالی جھولا دیکھ کر
کہتی تھی سکینہ رو رو کر، خالی جھولا دیکھ کر کہتی تھی سکینہ رو رو کر، کلیجہ منہ کو آتا ہے جو اصغر یاد آتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جو اصغر یاد آتے ہیں، ہمیں پھر کر بلا کے خون منظر یاد آتے ہیں۔ اس شعر کو توجہ چاہیے۔ بھلا اب کون لائے گا نہر سے مشک پانی کے، بھلا اب کون لائے گا نہر سے مشک پانی کے، بھلا اب کون لائے گا نہر سے مشک پانی کے، بھلا اب کون لائے گا نہر سے مشک پانی کے، بھلا اب کون لائے گا نہر سے مشک پانی کے، بھلا اب کون لائے گا نہر سے مشک پانی کے، وہ حضرت عباس زری شیر حیدر یاد آتے ہیں، وہ حضرت عباس زری شیر حیدر یاد آتے ہیں، ہمیں پھر کر بلا کے خون منظر یاد آتے ہیں۔ اور ابھی قاسم کی نئی نئی شادی کے سہرے کی لڑیاں تازہ، اللہ ترو تازہ وہ لڑیاں حضرت قاسم کے سہرے کی، ترو تازہ ترو تازہ وہ لڑیاں حضرت قاسم کے سہرے کی، ترو تازہ وہ لڑیاں حضرت قاسم کے سہرے کی، وہ پیارے نبی کے گلے تر ہمیں یاد آتے ہیں، کر بھلا کے خون منظر خالی جھولا دیکھ کر کہتی تھی سکینہ رو رو کر، خالی جھولا دیکھ کر کہتی تھی سکینہ رو رو کر، کلیجہ منہ کو آتا ہے جو اصغر یاد آتے ہیں، کلیجہ
चाहा हमें फिर। एक बार दूरी पाक हज़रात मचल कर इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक बार और दिल लगाकर दूरी पाक रहे हज़रात ये जश्न मौलाए कायनात शहादत इमाम हुसैन के वक्त कैलेंडर पे देखा, इश्तहार पे देखा, लिखा है जश्न मौलाए कायनात। बड़ी आला किस्म की खोपड़ी के लोग हैं, एटा के लोग, बड़ी मुबारकबाद है। जश्न मौलाए कायनात शहादत हुसैन के वक्त समझ में नहीं आता, लेकिन बड़ी आला खोपड़ी के हैं ये लोग। जहां जश्न मौलाए कायनात और वही तो इमाम हुसैन का जिक्र है, बगैर मौलाए कायनात के हुसैन का जिक्र मुकम्मल कहाँ है? जश्न मौलाए कायनात। कुरान पाक रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। उन्हें मुर्दा न कहो कि नहीं, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, जो अल्लाह की राह में मार दिए जाएं, बेशक उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। बेशक उलमाए कराम की जमात बैठी है और मैं इनके दरमियान बोलती बड़ा झिझक सी लगती है कि मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन रब फरमाता है बेशक ऐ लोगों जो अल्लाह की राह में मार दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है और उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। और दूसरी जगह रब इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, उन्हें मुर्दा भी गुमान भी ना करो बल्कि उन्हें तो मैं कब्रों में रिस्क भी अता किया जाता है। इरशाद देखे रखा, गुमान भी ना करो। दुनिया के कानून को उठाए हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से पाकिस्तान तक और अरब तक चले जाए, क्या किसी गुमान पे कोई पाबंदी है? दिल में सोचता रहता है आदमी कि आज अच्छाई करनी है और आज बुराई करनी है। अगर अभी कारी अख्तर रज़ा दिल में बैठे बैठे सोच रहे हो कि आज मुझे इनको मारना है, मौलाना चांद को, तो क्या इस पे इनकी कोई पकड़ है? नहीं। गुमान करने पे नहीं, इरादे बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, लेकिन रब इरशाद फरमाता है नहीं, एक कुरान का कानून ऐसा है कि तुम उन्हें जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाए उन्हें गुमान भी न करो। गुमान भी ना करो वरना पकड़ सख्त पकड़ हो जाए। मामला देखें आप और देखें कुरान मुर्दा किसे कह रहा है? कुरान ने मुर्दा किसे कहा? कुरान में रब इरशाद फरमाता है, महबूब ये मुर्दे तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे। किसके बारे में? अबू जहल के बारे में, उमैया बिन खल्फ के बारे में, शेबा के बारे में, बड़े बड़े कट्टर दुश्मन रसूल की जब बात नबी की नहीं सुनते तो रब इरशाद फरमाता है, महबूब ये काफ जो है मुर्दे तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे। कुरान में ये नहीं कहा गया
اے محبوب یہ مردے کی طرح ہے، تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مردے کی طرح یہ تمہاری بات کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ کہا گیا اے محبوب یہ مردے تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ مردہ کہا گیا کس کو؟ جس کا سینہ عشق رسول کے خط جو ہے محبت سے خالی ہے، اور جس کا سینہ عشق رسول سے بھرا ہوا ہے، جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جاتا ہے ان کا گھر بھی کٹا پڑا ہے، ان کا پیر بھی کٹا پڑا ہے، ان کی گردن بھی کٹی پڑی ہے۔ ربی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے مولا؟ کسے مردہ کہے دنیا تو کہتی جس کے جسم سے روح نکل جائے وہ مردہ ہے، جس کا ہاتھ کٹ جائے ہاتھ مردہ ہو گیا، جس کا سر دھڑ سے علیحدہ ہو جائے وہ مردہ ہے۔ اے بار الہ، لیکن ابو جہل تو چل رہا ہے، ابو جہل تو ہاتھ بات بھی کر رہا ہے، ابو جہل اپنی زبان کو بھی چلا رہا ہے، ابو جہل اپنے دماغ کو بھی چلا رہا ہے۔ اے بار الہ پھر تو کیوں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یہ مردے تمہاری باتوں کو نہیں سنیں گے؟ لیکن اے مالک و مولا ادھر امیر حمزہ نبی کے چچا شہید پڑے ہوئے ہیں، ناک بھی کاٹ دی گئی ہے، کان بھی کاٹ لیے گئے، بازو بھی کٹ گئے، آدھا پیر بھی کٹ گئے، پورا سینہ چھلنی کر دیا گیا ہے۔ کربلا کی ریت پہ امام حسین کا بھی سر دھڑ علیحدہ ہو گیا ہے، امام حسین کے رفقا بھی شہید ہو گئے۔ اے بار الہ پھر ان کے بارے میں تو ارشاد فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی کہ تو انہیں تو چلتے پھرتوں کو مردہ بتا رہا ہے، دنیا کے لوگ تو انہیں مردہ کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا نہیں نہیں، ابو جہل کو نبی کی دعوت زندہ نہیں رہنے دیا، اور امیر حمزہ کو نبی کی محبت سے مرنے کے بعد مرنے بھی نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ یا رسول اللہ۔ پتہ یہ چلا ابو جہل کو نبی کی عداوت میں زندہ رہنے کے بعد بھی زندہ نہیں کہا قرآن نے، اور امام حسین اور آپ کے رفقا نبی کی محبت میں شہید ہو گئے، لیکن مرنے کے بعد بھی قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو۔ تو جن کا سینہ عشق رسول کا خزینہ ہے وہ دنیا پہ بھی زندہ ہے اور قبر کے اندر بھی زندہ ہے، وہ یہاں بھی زندہ اور وہاں بھی زندہ۔ رب فرماتا انہیں گمان بھی نہ کرو بلکہ میں انہیں ان کی قبروں میں رزق عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بات چلی مولا کائنات، اگر امام حسین کی سیرت کو دیکھنا ہے تو مولا کائنات کو دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ حسین تیرا باپ کیسا ہے، اے حسین تیری ماں فاطمہ کیسی ہے، تو ساری بات چلتی ہوئی پتہ چل جائے گی کہ اے حسین تمہارے باپ کو شیر علی خدا کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس سے قبل مولانا صاحب نے بیان کر دیا اے علی آج جو ہے جیسا علی کی ولادت ہوئی ہے، علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، آج تک نہ تو کوئی بچہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے نہ صبح قیامت تک پیدا ہو سکے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو علی کی چوکھٹ پہ دستک دینا ہوگی۔ کیا کریں؟ اور آؤ تم ایک بات بتاتا چلوں کہ مکہ فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد
میرے نبی ارشاد فرماتے بھی جو ہے علی ادھر آؤ اور آئے بلال تم بھی آؤ. خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتے ہیں, بتوں کو گرانا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور بتوں کو گراتے ہیں. خانہ کعبہ جو حجاج کرام خانہ کعبہ دیکھ کر آئے بڑی اونچائی پہ ہے, تو گراتے گئے. جب اونچائی پہ ہیں تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے علی یہ جو اونچے پہ بت ہیں بتاؤ انہیں کیسے گرایا جائے. حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ فداکم یا ابی, میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یا صداقت کام نہیں کرتی ہے. جب آپ زمین میں ہوتے, زمین پہ کھڑے ہوتے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیتے, کبھی تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے, لیکن یہ بات پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے علی زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں, جتنا نبی پوچھتا ہے علی اتنا جواب دو. تو علی عرض کرتے یا رسول اللہ فداکم یا ابی, میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور ان بتوں کو گرا دیں. مصطفیٰ فرماتے علی تمہیں وہ طاقت نہیں کہ تم ایک نبی کے بھار کو اٹھا سکو. سبحان اللہ. فرماتے یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمایا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا, میں پھر کیا بتاؤں. میرے مصطفیٰ فرماتے علی تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور بتوں کو گرانا شروع کر دو. علی نبی کے کندھوں پہ سوار بتوں کو گرا رہے ہیں, خانہ کعبہ کو پاک کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کو طیب و طاہر کر رہے ہیں, پاک بتوں سے طیب و طاہر. اللہ اکبر گراتے جاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی اے میرے چچا زاد بھائی, اے مولا کائنات, اے علی بتاؤ اس وقت تم کہاں پہ موجود ہو. تو علی عرض کرتے یا رسول اللہ فداکم یا ابی, میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. یا رسول اللہ اس وقت علی عرش آدم کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں. علی اس وقت عرش آدم کے پائے کو پکڑے ہوئے. ہائے ہائے سبحان اللہ. مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں, خانہ کعبہ کے بت گر جاتے ہیں. علی نیچے آ گئے, مسکرانے لگتے ہیں. علی آپ بھی مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. علی مسکرانے لگے تو مصطفیٰ فرماتے علی مسکرانے کی کیا وجہ, کیوں ہنس رہے ہو, کیوں مسکرا رہے ہو. تو علی عرض کرتے یا رسول اللہ میری ماں آپ پہ قربان, میرے باپ آپ پہ قربان, پوری دنیا آپ پہ قربان ہو جائے, یہ زمین یہ آسمان کے رہنے والے آپ کے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ مسکراہٹ اس لیے آ رہی ہے کہ علی اتنی اونچائی پہ تھا اور زمین پہ آ گیا, لیکن علی کو ہلکی سی بھی جھڑپ نہیں آئی, چوٹ نہیں آئی. میرے مصطفیٰ نے علی کو ایک مرتبہ کندھے پہ سوار کیا تو کہاں تک پہنچا دیا, عرش آدم تک. میرے حسین اور حسن کو مصطفیٰ نے کتنے مرتبہ کندھوں پہ سوار کیا ہے, میرے انداز لگاؤ. مصطفیٰ نے حسین کو کہاں تک پہنچایا ہوگا, حسن کو کہاں تک پہنچایا ہوگا. حسین پہنچنے والا جانے, پہنچانے والا نانا جان جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن مولا علی, عظمت حسنین کریمین, نعرہ حیدری. کہاں تک پہنچایا یہ نواسا جانے اور نانا جانے. علی کو ایک بار کندھے پہ سوار کیا تو عرش آدم تک, حسین کو تو سینکڑوں بار نبی کندھے پہ دیے گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو بات بتاتا چلوں, توجہ ہے آپ لوگوں کی طرف. ایک جنات کی طاقت اتنی ہے کہ اس کرسی کو اٹھائے زمین سے تو جہاں سورج نکلتا وہاں تک پہنچا. سمجھ رہے بات؟ ایک چھوٹے سے جنات کی طاقت کی بات کرتا. ایک چھوٹا سا جنات اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے کہ زمین سے کوئی چیز اٹھائے اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں تک پہنچا دے. اور میاں جہاں سے
जिन्नात की ताकत खत्म होती है, वहां से एक वली की ताकत शुरू होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहां से वली की ताकत खत्म होती है, वहां से अब्दाल की ताकत शुरू होती है। और जहां से अब्दाल की ताकत खत्म होती है, वहां से गौस की ताकत शुरू होती है। और जहां से गौस की ताकत खत्म होती है, वहां से नबी की ताकत शुरू होती है। अल्लाह पर और नबी की ताकत का अंदाजा लगाओ कि नबी अली को कहां तक पहुंचाया होगा। वाह वाह वाह। आज लोग नबी के मरातिब को नापने की कोशिश करते हैं। हमारे पास तो कोई थर्मामीटर है, हमारे पास कोई आला नहीं कि हम नाप सके कि हमारे नबी का इल्म कितना है। हम तो इतना जानते हैं कि नबी की ताकत का अंदाजा लगाना, दुनिया के थर्मामीटर फेल है, दुनिया के मीटर फेल। और जहां से और अब्दाल गौस अली की ताकत खत्म होती है, वहां से मुस्तफा जन रहमत की ताकत शुरू हुआ। तो कहां तक पहुंचाया? इधर अली जाने अली ने तो बताया से आदम तक, और नबी के नवासे कहां तक पहुंचे? सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नवासे को कंधे पे सवार उमर फारूक आजम फरमाते हैं, सवार तेरी सवारी कितनी बेहतर है। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, उमर तुमने सवारी तो देख ली कितनी बेहतर है, लेकिन ये तो देखो कि सवार भी कितना बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मौलाए कायनात के शहजादे हैं इमाम हुसैन। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, लोगों अली के इल्म की पूछते हो, अगर अली बे के नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है उसकी तफसीर लिखे तो 70 ऊंट किताबों से भर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर अली के इल्म की बात करते हो तो बे के नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है, अली अगर इसकी तफसीर लिखे तो 70 ऊंट किताबों से भर। अल्लाह, ये अली का इल्म। अली मस्जिद नबी में खड़े होने के बाद इरशाद फरमाते लोगों, और पूछ लो आज जो तुम्हें पूछना है। अली को भी मालूम है कि आने वाला दौर होगा कि नबी के गैब पे एतराज होगा। तो अली फरमाते लोगों पूछो, अगर मशरिक से पूछोगे तो अली तुम्हें मशरिक का जवाब देगा, और मगरिब का पूछोगे तो तुम्हें मगरिब का भी जवाब देगा। शुमाल की पूछोगे तो अली तुम्हें शुमाल की बातें बताएगा, जुनूब की पूछोगे तो अली तुम्हें जुनूब की बातों को बताएगा। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, अरे मौलाए कायनात, अरे अली, शेर खुदा बड़ा लंबा दावा है, बताओ क्या तुमने खुदा को देखा है? हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। सवाल भी देखे, अरे अली क्या तुमने खुदा को देखा? तो अली मचल के कहते हैं, सोए मेरे सहाबी, अरे मेरे प्यारे नबी के सहाबी, सुन सुन कसम सब बेकदीर की। अली जब तक दूसरा सिजदा नहीं करता, जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। अली सिजदा नहीं करता दूसरा जब तक अपने रब का दीदार होता। वो है मौलाए कायनात। जंग की हालत में अली को तीर लगा, तीर आर पार है, पुष्ट में तीर तो लग गया, निकाला कैसा जाए? दर्द के मारे अली परेशान, दर्द के मारे अली बेताब है, कैसे निकाला जाए? सहाबा की जमात मशवरा करती है, लोगों जब अली नमाज की हालत में हो जाए तब तुम तीर को निकाल लेना। अली मौलाए कायनात नमाज की हालत में, अल्लाह, तीर खींचा गया, जख्म बढ़ गया, खून के फव्वारे छूट गए, अली की नमाज पूरी हो जाती है। अली सलाम फेरने के बाद इरशाद फरमाते, लोगों बताओ क्या तुमने तीर निकाल लिया? अल्लाह अकबर। सहाबा कहते अली क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ? आप फरमाते कसम सब बेकदीर की, अली को उतना भी एहसास नहीं हुआ कि जितना कि मच्छर भी काट लेता है। अली तुम्हें पता क्यों नहीं चला? अली तुम्हें क्यों नहीं पता चला? तो आप इरशाद फरमाते, लोगों सुनो, जब मिस्र की धरती के ऊपर हुस्न यूसुफ को देखने के बाद मिस्र
کیا اور تو نے بجائے پھل کے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا، انہیں احساس نہیں ہوا تھا اے لوگوں جب میں خدا کا دیدار کر رہا ہوں نماز میں تو علی کو کیا پتا چلتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، مصر میں حسن یوسف کٹیم، مصر میں انگشتان زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، واہ واہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اتنا کہنے کے بعد علی خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور مصطفیٰ جان احمد خود ارشاد فرماتے لوگوں جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی حالت تھی نماز کے لیے۔ اے لوگوں آج ہم نماز پڑھتے نہیں، آج اگر یہاں آئے ہو تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ مولائے کائنات کا ذکر سننے کا مقصد کیا؟ اگر تم بغیر نمازی ہو، اگر مولائے کائنات کے جسم سے جانا، اگر تم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو تمہارا سننا کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو جواری ہے جوا سے توبہ کر کے چلے جانا، مولائے کائنات تم سے خوش ہو جائے، تم سے راضی ہو جائے۔ جو شرابی ہے اس جشن میں توبہ کر لو گے، مولائے کائنات امام حسین کی روح تم سے خوش ہو جائے۔ پیغام تو یہی مولائے کائنات نے دیا تھا۔ نبی کا سر بھی رکھا ہے لیکن نبی حضرت علی کو نماز کا خیال ہے، کسی موقع پہ نماز کو ترک نہیں کیا حضرت علی نے۔ اگر یہاں آئے ہو تو نماز کا پیغام لے کے چلے جانا، نمازوں کو سینے سے لگا لینا، عشق رسول کی چاشنی بھی سینے میں موجود ہو، اس کے بعد تم نماز پڑھو گے تو دنیا بھی تمہاری کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مولائے کائنات جب ولادت ہوئی مولائے کائنات کی تو نبی پاک علی شیر خدا کو غسل دلا رہے ہیں، اس کا ارشاد فرماتے علی آج میں تجھے غسل دلا رہا ہوں، کل تو مجھے غسل دلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خبر آنے والے وقت کی، غیب کی خبر مصطفیٰ دے رہے ہیں علی آج میں تجھے غسل دے رہا ہوں، کل تجھے غسل دلائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے لوگ علی سے پوچھا تھا علی یہ تم بتاؤ کہ تمہارا سینہ علم کا مدینہ کیسے بن گیا؟ تو آپ ارشاد فرماتے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے علی جب آپ میں تمہیں غسل دلا رہا ہوں کل تم مجھے غسل دلاؤ گے، میں اپنے جو ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میت والا غسل دلا رہا تھا، اور دلانے کے بعد میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی آنکھوں پہ دو پانی کے قطرات نظر آئے مجھے۔ توجہ ہے میری طرف؟ سبحان اللہ سبحان فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ دونوں آنکھوں پہ دو پانی کے قطرات، تو میں نے اپنے ہونٹوں کو لگایا اور چوس لیا، ادھر پانی کا چوسنا تھا، علی کا سینہ علم دین کا مدینہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے جب میں نے مصطفیٰ کو قبر میں اتارا میں نے وہاں بھی پانی کے قطرات دیکھے، اور دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے ہونٹ کھل رہے ہیں، میں نے کانوں کو لگایا تو آواز آتی ہے اے باری راہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ پتہ چلا مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، دنیا میں آئے تو تمہیں یاد کرتے آئے اور جا رہے تو تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اے امتیوں ذرا غور تو کرو، تمہارے خاطر اپنے تمام پیارے نواسوں کو بھی شہید کر دیتے ہیں، شہید کرا دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کر دیتے صرف امت کی خاطر۔ تو علی فرماتے بس میرا سینہ علم دین کا مدینہ بن گیا، اتنا علم ہو گیا کہ میں نے ہونٹوں کو چوس لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں ابوبکر اے یار غار مصطفیٰ جان رحمت کے چہیتے صحابہ، اے ابو بکر کیا بات ہے، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتے علی تمہیں دیکھ کر اپنے آقا کا فرمان مجھے تمہارے بارے میں یاد آ گیا ہے۔ علی فرماتے ابو بکر جلدی بیان کرو وہ کون سا فرمان ہے؟ میرے بارے بیان کرو۔ حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں اے علی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اکبر بروز قیامت جنتیوں کو ٹکٹ حضرت علی بانٹیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنتیوں کو ٹکٹ حضرت علی بانٹیں گے، پاس علی دیں گے۔ اتنا سننا تھا تو مولا کائنات علی شیر خدا حیدر قرار مسکرانے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں علی کیا ہوا؟ گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، تم تو اپنی تعریف سننے کے بعد مگن ہو گئے، خوش ہو گئے۔ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ابو بکر گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، بلکہ مجھے بھی تمہارے بارے مصطفیٰ کا فرمان یاد آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ ابو بکر دامن کو پکڑ لیتے علی جلدی بیان کرو کہ میرے آقا نے میرے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو فرماتے ہیں علی اے ابو بکر صدیق اے یار غار مصطفیٰ سنو سنو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے علی بروز قیامت جنتیوں کو پاس تم دے گو، جنتیوں کو ٹکٹ تم دو گے، لیکن دیکھ لینا جس کا سینہ ابو بکر کی محبت سے لبریز ہو اسے ٹکٹ دینا، اور جس کا سینہ ابو بکر کی محبت سے خالی ہو اسے دھکا مار کے بھگا دینا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولا علی، فیضان شہدائے کرب و بلا، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ چاند میاں صاحب برکاتی، نعرہ تکبیر۔ دیکھیں تو صحیح جب علی ابو بکر کے سے جو نفرت کرے گا اس سے ٹکٹ نہ دیں گے تو مصطفیٰ رحمت کے غدار کو ٹکٹ کر دیں گے۔ جب ابو بکر کے وفادار کو نہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے غدار کو ٹکٹ کر دیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ تو یہ ہے مولا کائنات، انہی کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اے لوگوں یہاں سے جانا تو نماز کو ضرور صاف ہونا۔ آج جہاں دیکھو ہماری شکایتیں ہیں، جہاں دیکھو اے مسلمان تمہیں کیا ہو گیا، جہاں دیکھو میدان کربلا میں 72 نفس قدسیاں لیکن کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں، جہاں 313 مسلمان ہیں نہتے مسلمان لیکن ساری دنیا کی حکومت کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اے مسلمان 8 کروڑوں کی تعداد میں ہو، جہاں دیکھو اے مسلمان تو مارا جا رہا ہے، جہاں دیکھو تو پیٹا جا رہا ہے، جہاں دیکھو تجھے آتنکوادی کر کے گھوشت کیا جا رہا ہے، جہاں دیکھو اے مسلمان تیرے مکان میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ اے مسلمان ہے تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تو جب نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے دیکھو مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، اے دیکھو حسین کا دیوانہ آ رہا ہے، دیکھو جو ہے علی کا دیوانہ آ رہا ہے۔ لیکن اے مسلمان آپ تمہارے کردار کو تو دیکھو، جب تم نکلتے ہو تو کہنے والا مصطفیٰ کا دیوانہ نہیں کہتا بلکہ کہتا دیکھو جو آتنکوادی آ رہا ہے، دیکھو غدار آ رہا ہے، دیکھو بے وفا عیار و مکار آ رہا ہے۔ اے لوگوں اگر علی کے قول اور فعل کو سینے سے لگا لیتے تو نہ تو تمہیں کوئی آتنکوادی کہتا، نہ تو تمہیں کوئی عیار و مکار کہتا، جدھر نکل جاتے فتح تمہارے قدموں کو چومتی، تمہاری جو حکومت تمہاری ہوتی، اقتدار تمہارا ہوتا، اقتدار تمہارا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اگر علی کے پیغام کو سینے سے لگا، لیکن آؤ ذرا اس نبی کی شہزادی کو تو دیکھو جس کے شہزادے امام حسین ہیں۔ دیکھیے آپ توجہ دیتے رہیں گے، ایسا نہیں کہ معلوم ہو کہ آپ کو توجہ نہیں، توجہ آپ ہوگی۔ اس کے شہزادے امام حسین، کس کے شہزادے؟ حضرت فاطمہ زہرا کے شہزادے حسین۔ کون فاطمہ؟ پوری روئے زمین کے اوپر تمام عورتوں کو ایک پلیٹ فارم بھی اکٹھا کر دو اور حضرت فاطمہ کو ایک طرف کھڑا کر، لیکن وہ فاطمہ وہ طیب و طاہر آج
شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مہینے میں 2 دن 3 دن 4 دن عورتوں پہ نماز معاف ہوتی ہے. کچھ ایام ایسے آتے ہیں عورتوں کی کہ نمازیں ان پہ معاف. لیکن قربان فاطمہ کی جو عظمت کے اوپر قربان ہو جائے فاطمہ کی عزت کے اوپر قربان جائے فاطمہ کے اوپر. اے فاطمہ تجھ پہ نہ تو مہینے میں نماز معاف ہے نہ تو 360 دنوں میں نماز معاف ہے. فاطمہ کیا وجہ ہے کہ تجھ کے اندر ناپاکی کیوں نہیں؟ تو شریعت کا مسئلہ کہ حضرت فاطمہ جب سے بالغ ہوئی کبھی آپ کو ناپاکی کا خون ہی نہیں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کبھی ناپاک نہیں ہوئی. لیکن دنیا کی سائنس بھی بڑے بڑے ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں یہ خون بہت ضروری ہے جو ماں کو آتا ہے. یہی تو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے جو بچے کے منتقل ہو جاتا ہے. اسی سے تو بچے کے اعضاء بنتے ہیں, اسی سے بچے کے ہاتھ بنتے ہیں, اسی سے بچے کے پیر بنتے ہیں, اسی سے بچے کا دماغ بنتا ہے, اسی سے بچے کی کڈنی بنتی ہے, اسی سے کلیجی بنتی ہے, اسی سے گردے بنتے ہیں, تمام آتے اور سارے اعضاء اسی ماں کے خون کا تو احسان ہے بچے کے اوپر. لیکن لوگوں جب فاطمہ کو خون آیا نہیں تو حسین بنے کس سے؟ سبحان اللہ سے. جب فاطمہ کو خون آیا نہیں تو حسین کس سے بنے؟ ارے آپ سے پوچھے ان سے پوچھو تو کیا جواب دیں گے؟ انہیں تو جواب آتا نہیں. ارے وہی تو جواب بریلی کی دھرتی سے امام احمد کا پکار کے ارشاد فرمائیں گے. صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل امام حسین کس سے بنے؟ اللہ نے جواب دیتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو پتا چلا کہ امام حسین نور سے بنے. ارے نبی کا نواسا حسین نور ہے, نبی بھی نور ہے, فاطمہ بھی نور ہے, علی بھی نور ہے. پتا یہ چلا یہ دنیا یہ اس خون سے نہیں بنے. یہ تو اگر خون ہوتا تو آج ہم جیسے امام حسین ہوتے, لیکن نہیں فاطمہ کا خون نہیں آیا. اس خون سے حسین نہیں بنے بلکہ نور سے بنے. حسین نور ہے, نور علی نور ہے. اور حسین تو وہی فاطمہ. اللہ اکبر. نبی کی بارگاہ میں حاضر علی دروازے پہ گئے, دستک دی. مائیں غور کرے گا. دیکھیے میں جا کر عادی ہوں کہ نماز کا ذکر کرنا اور یہ بہت ضروری ہے. آج ہمارا معاشرہ اس سے بہت پیچھے ہوتا ہے. لیکن غور کریں بزرگوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں سے جائیں, ان کی داستان کو سن کے صرف نکال نہ دیں, وہاں سے عبرت پکڑیں. اگر بزرگوں کی یہ اس عرس میں آئے ہو, بزرگوں کی مزار کے پاس حاضر ہو, تو یہاں سے جانے کے بعد یہ پیغام لے کے جاؤ کہ جشن مولا کائنات میں نماز کا پیغام دیا گیا تھا. جشن مولا کائنات میں چہرے پہ جو ہے داڑھی رکھانے کو کہا گیا تھا. اگر تم اس پیغام کو اپنا لیا تو تمہارا یہاں آنا قبول ہو جائے گا, اور یہاں سے آنے کے بعد جہاں بھی قبول ہو جاؤ گے وہاں بھی مقبول. حضرت فاطمہ علی دستک دیتے ہیں. فاطمہ نے ایک دروازہ کو کھولا, ہاتھوں سے خون جاری ہے. فاطمہ خون علی دیکھنے کے بعد حضرت علی مولائے کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اے فاطمہ یہ کیسا خون ہے تمہارے ہاتھوں میں, کیسا لہو ہے تمہارے ہاتھوں میں. فاطمہ کہتی ہیں مولائے کائنات اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, یہ چکی پیستے پیستے پانی بھرتے بھرتے گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے, وہی پھوٹ گئے, یہ وہی خون نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. نبی کی شہزادی ہے. علی ہاتھوں کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ اے بنت رسول آج چلی جاؤ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں,
آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باندیاں بانٹی ہیں، تمام خادمائیں صحابہ کو بانٹی ہیں، چلی جاؤ ایک کنیز تم بھی مانگ کر لے آؤ جس سے تمہارے کام میں وہ سہارا بن جائے گی، تمہیں سہایتا دے دیا کرے گی۔ حضرت فاطمہ نورانی چادر زیب تن فرماتی ہیں، اور زیب تن فرمانے کے بعد نبی کی مجلس میں آ جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ پیارے مصطفیٰ اپنی بیٹی سے کتنا پیار فرماتے ہیں، فاطمہ کو آتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں بیٹی کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اپنی نورانی چادر پہ حضرت فاطمہ کو بٹھا دیتے ہیں۔ اے بیٹا فاطمہ، اے میری شہزادی فاطمہ، بتاؤ کس لیے تمہیں آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ اپنے نورانی ہاتھوں کو اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے۔ میرے نبی ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد میرے نبی دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے باپ، دنیا کی باتوں غور کرو، اگر تمہاری بیٹی کی حالت ہو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تو آ جاتے، بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے، ارشاد فرماتے بیٹا فاطمہ یہ کیا حال ہو گیا تمہارے ہاتھوں کو؟ کہتے فاطمہ ابا جان چکی پیستے پیستے، مسالہ پیستے پیستے، پانی بھرتے، ابا جان اس لیے آئی تھی آپ کی بارگاہ میں کہ آج آپ مجھے کوئی کنیز دے دیں گے، کوئی خادمہ دے دیں گے جو میرے کام میں مددگار بن جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تمہیں کنیز تو نہیں دے سکتا، تمہیں تو خادمہ نہیں دے سکتا۔ اے فاطمہ کیوں نہیں دے سکتے؟ انداز لگاؤ، کنیزیں تو بہت تھی لیکن مصطفیٰ کیوں کنیز کو نہیں دیتے، خادمہ کو کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے بیٹا اے فاطمہ اگر آج تمہیں میں نے کنیز کو دے دیا تو میری امت کی سنت ہو جائے گا، ہر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کنیز کو بھیجنا شروع کر دے گا۔ امت کا خیال ہے، بیٹی کے ہاتھوں سے خون جاری ہے، کوئی پرواہ نہیں، خیال تو اے امتی تمہارا خیال ہے۔ مصطفیٰ فرمایا بیٹا فاطمہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اس خادمہ اس کنیز سے تمہارے لیے عمل بہتر ہوگا۔ لوگوں حضرت فاطمہ کتنی عبادت کرتی، مائیں غور کریں کتنی عبادت فاطمہ کرتے ہیں، اس کے باوجود نبی ان کی عبادت میں اضافہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ 2 رکعت کے لیے کھڑی ہیں، مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، او الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز۔ حضرت فاطمہ جب فجر کے وقت آواز سنتی ہے تو دل میں رونے کی آواز آ جاتی ہے، اے بارے راہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہے، اے مولا تو نے راتیں کتنی چھوٹی بنائی ہے، اے بارے راہ ایک رات اتنی لمبی بنا دے، اے بارے راہ ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیری فاطمہ کی کتنی چھوٹی راتیں 2 رکعت پوری نہیں ہو پاتی، مولا اتنی لمبی رات بنا دے کہ تیری فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے۔ فاطمہ کی عبادت اس میں بھی مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹا یہ اور پڑھ دیا کرو، وہ فاطمہ کے لال امام حسین، وہ زہرا کے لال امام حسین، اگر امام حسین کے والدین پہ روشنی ڈالی جائے تو مجھ جیسا کم علم، مجھ جیسا ناچیز ساری رات بیان کرے تو وہ کم ہوگی، سبحان اللہ۔
ان مبارک رخصاں ستاروں کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات پر روشنی ڈالیں گے تو کئی راتیں، کئی دن، کئی مہینے ان کے لیے ناکام ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ امام حسین کا احسان عظیم اس امت مصطفیٰ کے اوپر، حضرت فاطمہ کا احسان ہے امت مصطفیٰ کے اوپر۔ نبی سجدے کی حالت میں، نبی سجدے کی حالت میں ننھا سا حسین نانا جان کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ بھول جاتے ہیں ہم لوگ، نانا جان کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین نانا جان کی پشت پہ نبی 3 مرتبہ کہتے سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، 5 بار کہا، 10 مرتبہ کہا، 20 مرتبہ کہا۔ بار بار خیال کس کا ہے؟ پوائنٹ دینا چاہوں گا آپ کو۔ خیال کس کا؟ حسین کا خیال۔ نانا جان کو کہیں میرا حسین زمین پر نہ آ جائے، اگر میں نے سیدھے سر کو اٹھا لیا تو میرا نواسا حسین زمین پر گر جائے گا۔ بار بار خیال، 3 بار کہا تو خیال، 5 بار کہا ہے تو حسین کا خیال، 10 بار کہا ہے تو حسین کا خیال ہے، 20 بار کہا ہے تو حسین کا خیال ہے، 30 بار کہا ہے تو حسین کا خیال ہے، 50 بار کہا ہے تو حسین کا خیال ہے، بلکہ 72 مرتبہ مصطفیٰ سبحان ربی الاعلیٰ بلند فرما رہے ہیں حسین کا خیال ہے۔ حسین اترتے ہیں کھراما کھراما اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور نبی سیدھے سر کو اٹھا لے، سیدھے سر کو، اور آدھا تم بولو آدھا ہم بولیں گے تب کام کریں۔ نبی سجدے سے سر کو اٹھا لیا، سر اٹھا لیا، سر اٹھ گیا، نماز پوری ہو گئی۔ صحابہ نے نبی کے دامن کو پکڑ لیا، یا رسول اللہ فداک امی، آپ ہی میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیا قرآن نازل ہو رہا تھا یا کوئی وحی آ رہی تھی؟ تو مصطفیٰ کیا فرماتے؟ غور کریں، مصطفیٰ فرماتے میرے صحابہ نہ تو قرآن نازل ہو رہا تھا نہ تو مجھ پہ وحی آ رہی تھی، بلکہ میرا پیارا بیٹا حسین میری پشت پہ سوار ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں بھی کیا فرمایا؟ حسین کا ذکر، اور فرماتے اے میرے صحابہ سنو۔ کون کون صحابہ؟ وہ جیت صحابہ بھی موجود ہے، عمر فاروق اعظم جیسا صحابہ بھی موجود ہے، صدیق اکبر جیسا صحابہ بھی موجود ہے، عثمان غنی جیسی شخصیت بھی موجود ہے، مولا کائنات حیدر قرار جیسی شخصیت بھی موجود۔ سبحان اللہ سبحان تمام مسجد نبی میں صحابہ کی جماعت موجود ہے۔ فرماتے میرا حسین تھا، میرا حسین میری پشت پر تھا، اس لیے میں نے سجدے کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے صحابی نے یہ نہیں کہا، پوائنٹ دے رہا ہوں غور کریں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہے مصطفیٰ تمہاری نماز تو فاسد ہو گئی، تمہاری تو نماز ہوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا، کیونکہ نماز میں اگر کسی کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی نہیں۔ تم تو 72 مرتبہ بھی کہتے رہے حسین کا خیال کرتے رہے، پھر تمہاری نماز کیسے ہو گئی؟ واہ 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 واہ۔ اے نبی، کسی صحابہ نے نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ ان کا یقین ہے کہ میرا نبی سجدے کی حالت میں دنیا کا خیال کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اور ہیں جن کو نمازوں میں اور کا خیال آتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن پوری نماز میں حسین کون ہے؟ نبی تو نہیں، حسین کیا ہے؟ نبی، امتی۔ حسین کون؟ ایک صحابی۔ حسین کون؟ نبی کے نواسے۔ میاں پتہ
یہ چلا کہ امتی کے خیال سے نبی کی نماز ہو جاتی ہے تو ہمارے سنت کا عقیدہ ہے کہ ہماری نماز میں جب نبی کا خیال آتا ہے تو بدرجہ اولا نماز ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولا علی، ذکر شہدائے کرب و بلا، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا چاند میاں صاحب برکاتی، نعرہ حیدری. جب تک کہ ہمارے سنت والجماعت کی نماز میں نبی کا خیال نہیں ہماری نماز تو ہوتی ہی نہیں. اور اے نبی تمہاری نماز میں تو پہلے سجدے سے لے کے پورے سجدے میں حسین کا خیال سجدہ بھی تبدیل کر دیا. اللہ اللہ خیال ہے حسین کا. نبی فرماتے میرے صحابہ اگر نبی سجدے سر کو اٹھا لیتا حسین ادھر گر جاتے دین کا ستون ادھر گر جاتا. حسین کھراما کھراما اپنی اماں جان فاطمہ کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں. اماں جان آپ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ پیش آ گیا. فاطمہ پوچھتی بیٹا کیا ہوا؟ کون سا معاملہ؟ کون سی بات؟ آج میرے پیارے نانا جان رحمت للعالمین دونوں عالم کے مالک و مختار مسجد نبی میں امامت فرما رہے ہیں. صحابہ کی جماعت ان کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان. میرے نانا جان جب سجدے کی حالت میں تو تمہارا بیٹا حسین نانا جان کی پشت پہ سوار ہو گیا. فاطمہ سنتی ہے تیس میں آ جاتی ہے، غضب میں آ جاتی ہے، جلال میں آ جاتی ہے. بیٹا حسین یہ کیا کیا تم نے؟ کامی جان آؤ تو سنو کیا ہوا. میرے نانا جان جب میرے نانا جان نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تمہارا بیٹا حسین پشت سے نہیں اترا. میرے نانا جان نے 10 مرتبہ کہا لیکن حسین نہیں اترا. 20 بار کا 30 بار کا 40 بار کا نہیں اترا. جب 72 مرتبہ کہا تو آپ کا حسین اتر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا. سبحان اللہ. بیٹا کیا تم نے میرے بابا جان کی نبوت کا خیال نہیں کیا؟ کیا تم نے میرے ابا جان کی نماز کا خیال نہیں کیا؟ اے حسین کیا تم نے اس اعلیٰ درجے کی امامت کا بھی خیال جس کے پیچھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک نماز ادا کرے بیت المقدس میں اس کا بھی خیال نہیں؟ فرماتے امی جان اس میں بہت پیاری اور بڑی حکمت چھپی ہوئی موجود ہے. فاطمہ پوچھتی بیٹا وہ کون سی حکمت، وہ کون سی بات؟ کامی جان سنو صحیح سے. جب میرے نانا جان نے 3 بار کا تمہارا بیٹا نہیں اترا، 10 بار کا تمہارا بیٹا نہیں اترا، 20 بار کا بیٹا حسین نہیں اترا، جب میرے نانا جان نے 72 مرتبہ کہا امی جان قسم خدا کی نانا جان کی امت کو کربلا میں ضرورت پڑے گی تو حسین 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر دے گا. امی جان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کو قربان کرنے کے بعد نانا جان کے دین کو اپنے خون سے حسین سینچ دے گا. ماں فاطمہ حسین کی پیشانی کو چوم لیتی ہے. بیٹا آنے والا جو وقت ہے مایا تجھے اس میں ثابت قدم رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا وجہ کہ فاطمہ یہ نہیں کہتی مولا میرے بیٹے سے امتحان کو ٹال دے؟ نہیں کہا. نبی کو معلوم، بہت پہلے نبی کو معلوم. جبریل آتے یا رسول اللہ آپ جس پیارے حسین کو گود میں کھلا رہے ہو آپ کی امت کربلا کے میدان میں تب تو یہ ریت آپ کے حسین کو شہید کر ڈالے گی.
اللہ نبی پیار فرما رہی ہے حسین سے، لیکن نبی یہ نہیں کہتے اے جبریل اور اے باری الہ، اے مالک و مولا میرے حسین سے امتحان کو ٹال دے، بلکہ دعا فرماتے باری الہ میرے بیٹے حسین کو اس میں ثابت قدم رکھنا۔ سبحان اللہ، غور کریں، اللہ اللہ، ثابت قدم رکھنا۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ کو ایک پوائنٹ اور دیتا چلے، آپ فرماتے جبریل جہاں میرا بیٹا حسین، غور کرے گا، سمجھو ہے نا، اے جبریل جہاں میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا وہاں کی اس مقتل کی اس جگہ کی مٹی لا کر مجھے دکھا دو۔ سبحان اللہ، مٹی لائے جبریل، نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی، یا رسول اللہ جہاں بیٹا حسین آپ کا شہید کیا جائے اس کے مقتل کی مٹی ہے۔ آپ لینے کے بعد غور کریں، نبی کے علم غیب کو تو دیکھیں، سبحان اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، ام سلمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، کم عمر ہے عائشہ کی، بیویوں میں سب سے کم عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غور کریں، سب سے کم عمر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن آپ نہیں فرماتے عائشہ تم آؤ، بلکہ یہ نہیں فرمایا، اور امہات المومنین سے نہیں فرمایا کہ امہات المومنین تم آؤ یہ مٹی کو تم رکھ دو، بلکہ نبی جانتے جب میرا حسین شہید کیا جائے گا تو میری ازواج مطہرات میں کوئی باقی ہی نہیں بچے گی، صرف ام سلمہ ہی اس وقت موجود ہوں گی۔ نبی کو غیب ہے، نبی کو معلوم ہے کہ جب میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا تو اس وقت میری امہات المومنین میں سے، میری بیویوں میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا، صرف ام سلمہ ہی موجود رہے۔ اب ان کو بلاتے ہیں، اے ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو، جب میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے، شہید ہو جائے گا، جتنے خون مٹی بن جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کے مراتب اللہ اللہ پہلے سے معلوم ہے، لیکن نبی نہیں فرماتے، اور میاں امتحان بہت کر رہا ہوتا ہے، جیسے کالج میں پڑھائی ویسے امتحان، نبیوں کا اور زیادہ بڑا کڑا امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، اور جس کا درجہ جیسا بلند ہوتا ہے اس سے امتحان بھی ویسا ہی کرا لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ کو ایک پوائنٹ دیتا چلوں، میں مقرر نہیں ہوں، میں آپ گھر والوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ اے ایمان والوں، مدد چاہو نماز اور صبر سے، لیکن آگے جب رب ارشاد فرماتا ہے تو یہ نہیں کہتا، اگر کہہ دیتا رب کو معلوم تھا کہ ہم سنی پھنس جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ رب یہاں تو یہ کہتا ہے کہ مدد چاہو نماز اور صبر سے، لیکن آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک، یہ نہیں کہا، ہم نے کہا ہے مالک و مولا جب تو نے مدد کی بات کی تھی تو تو نے یہ بات کہی تھی کہ مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، لیکن اے بار جو ہے صبر سے اور نماز سے، لیکن جب تو ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے، جب تو ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے تو تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے اور صبر والوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ نہیں کہتا، یہ نہیں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، بلکہ یہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ان اللہ مع الصابرین،
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا تو کربلا میں ہم پھنس جاتے، یزیدیوں کو جواب دینے کے دنگ رہ جاتے۔ کیوں؟ ادھر بھی نمازیں اور ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی قرآن کی تلاوت، ادھر بھی قرآن کی تلاوت۔ لیکن اگر یہ کہتا تو پتہ چل جاتا کہ رب ان کے ساتھ بھی ہے، رب ان کے ساتھ بھی ہے، پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ رب نے نہیں کہا، نہیں نمازیوں کے ساتھ نہیں، قرآن والوں کے ساتھ نہیں، قرآن کی تلاوت والوں کے ساتھ اعلان نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اے حسین، علی اصغر شہید ہو رہے، تم صبر کرتے جا رہے ہو، علی اکبر شہید ہو رہے، حسین صبر کرتے جا رہے، اور اللہ اکبر، حسین صبر کرتے جا رہے، یزید ظلم کرتے جا رہے۔ پتا چلا کہ رب ہے تو امام حسین کے ساتھ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتا چل گیا کہ اللہ کس کے ساتھ تھا؟ اللہ حسین کے ساتھ تھا، اللہ علی کے گھر والوں کے ساتھ تھا، مولائے کائنات کے شہزادوں کے ساتھ تھا۔ یہی علی کے شہزادے امام حسین کا بچپن ہے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بھیا کہاں چلے؟ ایسا مت کرنا جی، ایسا نہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا نا، جب 12 بج جاتا ہے نا تو آنکھیں چھوٹی منہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ ایسا تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ جب تک ساتھ دیں گے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں ساتھ دینے کی۔ دوسرے پارٹ میں دوست عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین علی شیر خدا کے شہزادے امام حسین، دونوں کے بچپن کا زمانہ ہے، دونوں میں تکرار ہو جاتی ہے، دونوں میں بات بڑھ جاتی ہے، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ پہنچ گئی عمر جو ہے عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں حسین تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ جانتے نہیں؟ اور عمر فاروق اعظم کا دور ہے، دور خلافت۔ اس وقت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم فاروق اعظم مسند خلافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے بات بڑھ جاتی امام حسین کی۔ آپ کے بیٹے سمجھتے کہ میں تو بادشاہ کا بیٹا ہوں، امام کا بیٹا ہوں۔ کہا حسین تمہیں معلوم ہے کس کا بیٹا ہوں؟ کس سے لڑ رہے ہو؟ کس سے جھگڑ رہے ہو؟ آپ ارشاد فرماتے ہاں اے عبداللہ بن عمر، جانتا ہوں تم میرے نانا جان کے غلام